بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سومناتھ کا بت عین وسط میں نصب تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلطان حقارت سے مسکرایا اور ایک سپاہی سے گرز لے کر اپنے ہاتھوں میں تولنے لگا۔ عین اس لمحے پجاری اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگے۔ بڑے پجاری نے رو رو کر منت کی کہ وہ سلطان کی خدمت میں ہیرے جواہرات معقول تعداد میں پیش کرے گا اگر وہ سومناتھ کے بت کو نہ توڑے۔ تو اس پر سلطان نے اس کی طرف دیکھا اور پورے جلال سے بولا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ محمود غزنوی کو جس کارنامے کی بدولت عالمگیر اور ابدی شہرت حاصل ہوئی وہ سومناتھ کا معرکہ ہے۔ سومناتھ کا معرکہ در حقیقت کفر و اسلام کا معرکہ تھا۔ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جس مندر میں سب سے زیادہ شور تھا اس کا نام سومناتھ تھا۔ سومناتھ چاند سے معصوم تھا، اسی وجہ سے اسے سومناتھ کہتے تھے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت لاکھوں ہندو اس مندر میں جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ اس مندر کی اہمیت اور دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرب و جوار کے 10,000 گاؤں اس مندر کی کفالت اور ضرورتوں کے لیے وقف کیے جا چکے تھے۔ یہاں 2,000 پجاری ہمہ وقت رہتے تھے اور ان کی ہر ضرورت مندر کی طرف سے پوری کی جاتی تھی۔ 500 گائیں مندر کے ساتھ منسلک تھیں۔ ہندو گائے کو متبرک سمجھتے ہیں، اس لیے ان 500 گائےوں کی خوراک وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ 800 بھجن گانے والے اس مندر میں مستقل طور پر تنخواہ دار ملازم تھے۔ 300 گویے اس کے علاوہ تھے جن کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ مندر کا گھنٹا سونے کی ایک زنجیر میں لٹکا ہوا تھا جس کا وزن 200 من بتایا جاتا ہے۔ یہ گھنٹا عبادت کے وقت بجایا جاتا تھا۔ سومناتھ کے بارے میں یہ پروپاگنڈا عام تھا کہ اسے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مندر ناقابل تسخیر ہے، جو اس پر حملہ کرے گا دیوتا اسے بھسم کر دیں گے۔ سومناتھ کے مندر کے پجاری محمود غزنوی کے خلاف مسلسل پروپاگنڈا کر رہے تھے۔ وہ بار بار اعلان کرتے تھے اور ہندوؤں کے دلوں میں یہ یقین پختہ کرتے تھے کہ چونکہ اس مندر کو دیوتاؤں کا تحفظ حاصل ہے اس لیے محمود غزنوی اسے کبھی فتح نہیں کر سکتا۔ دراصل ان کے اس دعوے کی وجہ یہ تھی کہ سومناتھ کا محل وقوع ایسا تھا کہ ان کے خیال میں سلطان محمود غزنوی وہاں نہ پہنچ سکتا تھا۔ دراصل وہ محمود غزنوی کی حقیقت سے آشنا نہیں تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ ان کے یہ دعوے ہی دراصل ان کے لیے بربادی کا سامان بن رہے ہیں۔ اس طرح وہ اس شخص کو چیلنج کر رہے ہیں جو مشکل سے مشکل ترین چیلنج قبول کرنے کا عادی ہے۔ سومناتھ کو فتح کرنا واقعی بہت مشکل بلکہ کسی حد تک ناممکن تھا۔ سومناتھ کا قلعہ بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ قلعے کے 3 طرف دریا اور چوتھی طرف گہری خندق تھی۔ سومناتھ کے اطراف میں راجپوتوں کی 27 ریاستیں قائم تھیں جو سومناتھ کی محافظ تھیں۔ آخر کار 15 رمضان 1416 ہجری کو محمود غزنوی ملتان پہنچا۔ پانی کا ذخیرہ اور جانوروں کا چارہ کثیر مقدار میں لے کر آگے بڑھا۔ گرم خشک میدانوں سے گزرتا اجمیر پہنچا، وہاں کچھ روز قیام کیا اور پھر آگے بڑھا۔ اس راہ میں بھی حالت سفر میں منزل کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے کئی قلعے فتح کیے۔ اس نے چند روز نہروالا میں قیام کیا، پھر ویلواڑا پہنچا اور وہاں سے چکر کاٹ کر کنارے کنارے سفر کرتا سومناتھ پہنچ گیا۔ اس نے پہلی ناممکن بات کو ممکن بنا دیا تھا، یہ کہ وہ سومناتھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اس کے جھوٹ کو ثابت کر دیا۔ وہ سومناتھ پہنچ چکا تھا۔ سامنے سومناتھ کا قلعہ تھا، دریا کے کنارے واقع مضبوط برفلک شاندار سومناتھ کا قلعہ۔ اس کی برجیاں گویا آسمان کو چھو رہی تھی۔ دریا کا پانی اس کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ مجاہدوں نے تیر کمان سنبھالے اور فصیل کے محافظوں پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اس حملے کی وجہ سے ہندو سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہو گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے فصیل خالی کر دی۔ اس وقت ہندو سر جھکائے گڑ گڑا کر سومناتھ کے بت کے سامنے دعائیں کر رہے تھے کہ وہ ان کے دھرم کے دشمنوں کو بھسم کر دے۔ مسلمانوں نے جب فصیل خالی دیکھی تو وہ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے لگے۔ مندر کے در و دیوار پہلی بار نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھے۔ تاریکی پھیلتے ہی اس دور کے رسم کے مطابق فرقین اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ 2 دن مزید اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ راجو کی بڑی جمعیت نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ فیصلہ کن انداز اب بھی جنگ میں پیدا نہ ہوا تھا۔
سومنات کے مارکے میں چوتھے دن ہندو خود باہر نکلے اور انہوں نے محمود غزنوی کی فوج پر زبردست حملہ کیا۔ ہندو سپاہی واقعتاً سر دھڑ کی بازی لگائے لڑ رہے تھے اور پجاری انہیں منتر اور اشلوب پڑھ پڑھ کر للکار رہے تھے۔ اس مارکے میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب محمود غزنوی نے اپنے مجاہدوں کے قدم اکھڑتے دیکھے۔ اس وقت سلطان محمود غزنوی نے ایک زبردست تقریر کی۔ اس کے ایمان افروز جملوں نے مسلمانوں کے دلوں میں نیا جذبہ پیدا کر دیا۔ وہی مسلمان جو پہلے دفاعی جنگ لڑ رہے تھے وہ اب بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے۔ میدان جنگ لاشوں سے اٹ گیا۔ مسلمانوں کے ایک ہی زبردست حملے نے بھیم دیو کے 5000 سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب دوسری بار مجاہدوں نے پوری قوت سے حملہ کیا تو پھر بھیم دیو کے لیے سنبھلنے کا کوئی موقع نہ رہا۔ اس کے سپاہی بھاگنے لگے۔ اپنے سپاہیوں کو بھاگتے دیکھ کر بھیم دیو بھی میدان سے نکل گیا۔ ہندو لشکر جو دوسری طرف قلعے کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے راجوں کا یہ حال دیکھا تو اس کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ یہ سپاہی دریا کے طرف کے دروازوں سے نکل کر کشتیوں میں سوار ہو کر فرار ہونے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کشتیوں میں بیٹھ کر کیا۔ اس تعاقب میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد غرق ہو گئی۔ مورخین کے مطابق اس حملے میں تقریباً 50,000 ہندو سپاہی قتل ہوئے۔ محمود غزنوی کو زبردست اور مکمل فتح نصیب ہوئی۔ سومنات کا مورکہ یادگار بننے کے لیے ختم ہوا۔ سومنات کا بت عین وسط میں نصب تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلطان محمود غزنوی حقارت سے مسکرایا اور ایک سپاہی سے گرز لے کر اپنے ہاتھوں میں تولنے لگا۔ عین اس لمحے پجاری اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگے۔ بڑے پجاری نے رو رو کر منت کی کہ وہ سلطان کی خدمت میں ہیرے جواہرات معقول تعداد میں پیش کرے گا اگر وہ سومنات کے بت کو نہ توڑے۔ محمود غزنوی نے اس کی طرف دیکھا اور پورے جلال سے بولا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بھرپور ضرب بھاری گرز سے سومنات کے بت پر لگائی۔ سومنات کا بت اس کے قدموں میں منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔